الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین اعظام، گزشتہ جمعہ آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا حقوق رکھے ہیں اور اولاد کی تربیت ہمیں کیسی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔ اس دور کے اندر سب سے بڑا چیلنج ایمان کو بچانا ہے اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ماں باپ کے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ اولاد کو ایمان پر کیسے باقی رکھا جائے، اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ نہ ان کے لیے روٹی، نہ مکان اور نہ کسی چیز کا ہے، بلکہ سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت ماں باپ کے سامنے ہے، جس دور اور جس زمانے سے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں سب سے بڑا چیلنج ہمیں اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کیسے کرنا ہے۔ ہم اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہماری اولاد ایمان پر کیسے باقی رہیں گی، ان کے درمیان اسلام کیسے باقی رہے گا، ہم ان کی کیسی تربیت کر کے جائے کہ جس کی وجہ سے وہ مرتے در تک اسلام کے لیے اسلام پر باقی رہے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن کریم کی اس آیت میں غور کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نارا، ایسی آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے۔ اسی لیے جہنم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتے اس جہنم کے اوپر مقرر فرمائے ہیں وہ بڑے سخت مزاج ہیں۔ اللہ نے ان کے درمیان سے، ان کے اندر سے نرمی کو نکال دیا ہے، اور جہنم ایک ایسی چیز ہے کہ کسی انسان کی نسبت، کسی انسان کا رشتہ، کسی انسان کا تعلق، کہ اس تعلق کے بنا پر اور اس رشتے کی بنا پر اور اس نسبت کی بنا پر وہ اگر وہ چاہے کہ میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں گا اور میں جہنم سے بچ جاؤں گا، تو فرمایا کہ یہ خیال بالکل بیکار ہے، اور یہ خیال انسان کے دل میں آ بھی جائے تو بالکل لغو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان اگر جہنم سے بچیں گا وہ اسلام کی بنیاد پر بچیں گا، وہ ایمان کی بنیاد پر بچیں گا، وہ عمل صالحہ کی بنیاد پر بچیں گا۔ یاد رکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام ایک نبی تھے،
لیکن آپ کی بیوی کافر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے لیکن آپ کی بیوی کافر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے لیکن آپ کا بیٹا کافر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے لیکن آپ کے والد کافر تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے والد کے لیے کہ میرا بیٹا نبی ہے اور اس کی نسبت پر میں ایمان پر بچ جاؤں، فرمایا کہ ناممکن ہے۔ نہ حضرت لوط کی بیوی کو، حضرت نوح کی بیوی کو نبی کی بیوی ہونا اس وقت جہنم سے نجات دلائیں گا، اور نہ کوئی چیز ہے تو اس وقت وہ ہوگی ایمان، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح جو انسان کو کل قیامت کے دن جہنم سے بچائیں۔ اسی لیے حضرت ابو طالب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کے ہمدرد تھے، آپ کے ہر تکلیف کے رفیق تھے، شریک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم سے نبی کی نسبت کی بنا پر آپ بچ جائیں گے، فرمایا کہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت جہنم سے بچائیں گا دو ہی بنا پر، ایک تو انسان اگر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور ایمان لے کر جا رہا ہو، اور ایمان کے ساتھ دوسری چیز عمل صالحہ لے کر جا رہا ہو، فرمایا کہ وہ انسان جہنم سے بچے گا۔ اور اگر ہم ایمان سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، ایمان ہمارے دل سے رخصت ہے، تو فرمایا کہ پھر جہنم سے بچنا ہم سب کے لیے مشکل ہے۔ تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ایمان کو بچانا، خاص آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانا ہم سب کا فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد دی ہے جو اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ان کی صحیح تربیت کرنا، انہیں مکاتب سے جوڑنا، انہیں علم دین سے جوڑنا، صحابہ کی محبت کو ان کے اندر پیدا کرنا، اللہ کے نبی کی محبت کو پیدا کرنا، اسلام کے عقائد کو بٹھانا، توحید ان کی دل میں پیوستہ کر دینا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس روئے زمین پر بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس ترقی یافتہ زمانے میں اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اللہ نے اور اوپر والے نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں ہم نعمتوں کو شمار کرے تو پھر بھی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تب بھی تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اگر غور کیا جائے ان کروڑوں نعمتوں میں وہ کون سی ایسی نعمت ہے جو تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی ہے اور سب پر بھاری ہے، تو ایمان کی نعمت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور جس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، جس سے بڑی نعمت اور دولت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایمان کی نعمت و دولت اتنی بڑی نعمت و دولت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کسی انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہو، اس کو ساری دنیا کی تنہا بادشاہت حاصل ہو، وہ سارے عیش و آرام کے سامان اس کے پاس جمع ہو اور اپنی من پسند زندگی گزار رہا ہو، نہ کبھی وہ بیمار پڑتا ہو، نہ روزی کی تنگی ہوئی میں کبھی وہ مبتلا ہوتا ہو، کھانے پینے پہننے کی ہر چیز اعلیٰ درجے کی وہ استعمال کرتا ہو جس سے اعلیٰ اور بہتر کا دنیا میں تصور نہ کیا جا سکتا ہو، ایسی چیزیں اگر اس کے پاس موجود ہو لیکن اس انسان کے پاس ایمان کی دولت و نعمت نہ ہو، تو یہ انسان اگرچہ ظاہری اعتبار سے بڑا ہی کامیاب اور خوش نصیب نظر آتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ کاش اس کی خوشحالی کا کچھ حصہ مجھے بھی نصیب ہو جاتا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ انسان ناکام اور بد نصیب ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی اور مرنے سے پہلے اس کو کلمہ ایمان نصیب نہ ہوا تو مرتے ہی سیدھے وہ اسی جہنم میں جائیں گا کہ وہ جہنم کو دیکھ کر دنیا کی تمام راحتیں بھول جائیں گا، دنیا کی تمام سکون کو انسان بھول جائیں گا، اور کوئی نعمت اسے یاد نہیں رہیں گی
گی، ایسا محسوس ہوگا کہ میں نے کبھی کوئی خوشی کا دن، خوشی کی نعمت اور کوئی خوشی کا وقت ہی گزارا نہ ہو۔ اس کے برعکس اگر کوئی ایسا شخص ہے ظاہری اعتبار سے بالکل اپاہج ہے، معذور ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، زبان سے گونگا ہے، پورا جسم زخموں سے چور، اتنا غریب کہ دانے دانے اور لقمے لقمے کے لیے ترستا ہو، سر چھپانے کے لیے ایک جھوپڑا بھی میسر نہیں ہے، چوراہوں سڑکوں پر پڑا رہتا ہو، جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے بھی نصیب نہیں، کوئی خدمت کرنے والا اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور بالکل غریبی قسم پرستی کے حالت میں وہ زندگی گزار رہا ہو، لیکن اگر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور ایمان اس کے پاس موجود ہو تو یہ آدمی اگرچہ لوگوں کے اور دنیاوی اعتبار سے انتہائی ناکام اور نامراد ہے، بیماری اور مصیبتوں کی چکی میں پس رہا ہے، لیکن اگر یہ شخص کلمہ و ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو اللہ کی قسم مرتے یہ شخص ایسے مزے کی من پسند زندگی اور ایسی نعمتیں پائیں گا کہ اسے یہ محسوس بھی نہ ہوگا کہ میں نے دنیا میں کوئی مصیبت برداشت کی ہو، میں نے دنیا میں ایسی کٹھن مصیبتیں اور آلات سے گزرا ہو، وہ سب بھول جائیں گا۔ تو فرمایا کہ یہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ ایمان ہے۔ جیسے اللہ نے اس ایمان جیسی عظیم نعمت ہمیں دی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کرے، اس کو بچانے کی کوشش کرے اور اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے کیسے اس روئے زمین پر انبیاء گزرے، کیسے صلحاء گزرے، کیسے صحابہ گزرے کہ جنہوں بالکل سراپا رحمت تھے، جن کی جنت کی بشارتیں اس روئے زمین کے اوپر سنائی گئی ہے، لیکن کیسے وہ اپنے ایمان کے اندر فکر مند رہتے تھے۔ آپ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء نبیوں کے والد تھے اور حضرت خلیل اللہ کے دوست بھی تھے، وہ اپنے اور اپنی اولاد کے دین و ایمان سے بے فکر اور مطمئن نہیں تھے، وہ بھی اس معاملے میں خوفزدہ رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی اولاد کے دین و ایمان کی سلامتی اور حفاظت کی بھیک مانگتے رہتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ آپ میری اور میری اولاد کی بت پرستی سے حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم نبی تھے، اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے اس دعا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ قرآن کریم کھولیے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی ایمان کے بارے میں کتنا ڈرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی تھے، ان کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں بلکہ ابو الانبیاء تھے، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے۔ ان خوش نصیب اور سعادت مند خاندان کے یہ لوگ تھے اور ابو الانبیاء کے خاندان کے تھے، اور ایسا نبیوں والا یہ گھرانہ تھا۔ ہمارے خاندان میں اگر کوئی ایسا گھرانہ ہو جس میں علماء موجود ہو اور علم والے حضرات موجود ہو تو ہم اسے محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور یوں محسوس کرتے ہیں کہ کیسا اچھا یہ گھرانہ ہے اور کیسی یہ لوگ ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان سب کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا گزرتا ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی اولاد کے دین و ایمان کے بارے میں ڈر رہے تھے کہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وفات ہو جائے، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میرے مرنے کے بعد میری اولاد ایمان کو چھوڑ دے اور پھر ایمان سے ہٹ جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کے پہلے پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ
واحدا ونحن له مسلمون وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں اللہ نے حضرت یعقوب کے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اس وقت اپنی اولاد کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ سوال کیا ما تعبدون من بعدی، کہ میری اولاد بتاؤ میری وفات کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ وہ اولاد بھی آخر نبی کی اولاد تھی، انہوں نے برجستہ یہ جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے میرے ابا جان، اے ہمارے ابا جان، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ نے کی ہے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام نے کی ہے، اور ہمیشہ اسی کی تابعداری کرتے رہیں گے۔ یہ حضرت یعقوب ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے وقت ہم میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو نصیحت کرتے ہیں، تو پراپرٹی کی نصیحت کرتے ہیں، کسی اور چیز کی، لیکن انبیاء کا طریقہ، انبیاء کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جب پیدا نہ ہو اس وقت سے وہ اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کرتے تھے اس وقت تک جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے۔ قرآن کریم کے سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں اللہ نے اس دعا کا تذکرہ کیا فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ، آپ ہی میری دنیا اور آخرت کے کام بنانے والے ہیں، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ اس طرف اشارہ ہے جو اللہ نے سورہ فجر کی آخری آیت میں بتلایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے اور کیسے اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے۔ سارے نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دین و ایمان کی سلامتی اور اس نے خاتمے کے بارے میں حد درجے فکر مند رہتے تھے، اور سوء خاتمہ بغیر ایمان کی موت سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان پر خاتمہ یقینی تھا۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین و ایمان پر استقامت و ثابت قدمی کی دعا مانگنا اور کفر و ارتداد اور نفاق سے کثرت سے پناہ مانگنا ثابت ہے۔ حضرت شہر بن عوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تھے تو کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ تو ام سلمہ نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس ہوتے تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو پھیر دینے والے اللہ میرے دل کو ایمان اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ جمع دیجیے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ام سلمہ ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ جس کے دل کو چاہتا ہے دین پر باقی رکھتا ہے اور جس کے دل کو چاہتا ہے دین سے پھیر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب و غریب انتہائی لمبی و جامع دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں جو ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مانگی تھی، اس میں ایک دعا یہ بھی مانگی تھی اللہم آتنی ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفرا، اے اللہ مجھے ایسا ایمان و یقین عطا فرما کہ جس کے بعد کفر نہ ہو۔ اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے، فقر سے، عذاب قبر سے۔ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے
کرتے تھے، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم و امرک العظیم ان تجیرنی من النار والکفر والفقر۔ یہ اللہ کے نبی دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ میں آپ کی معزز ذات اور آپ کے عظیم حکم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آگ اور کفر اور فقر سے پناہ دے دیجیے۔ ایسی ہزاروں دعائیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کی کتنی فکر کیا کرتے تھے، اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ کتنے مستحضر رہا کرتے تھے، اور کس طرح جو ہے اپنے صحابہ کو ایمان کے بچانے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ کئی احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنازے کے لیے بلایا گیا۔ حضرت عمر جنازے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے کہا امیر المؤمنین آپ بیٹھ جائیں، جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، کیونکہ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے، یعنی منافقین میں سے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عمر مجھ سے قسم دے کر پوچھ رہے کہ کہیں اے حذیفہ بتاؤ، کہیں اس لسٹ میں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی تمہیں بتلائی ہے، کہیں میں اس لسٹ کے اندر میرا تو نام نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ نہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ یہ ڈر تھا حضرت عمر کو، حالانکہ آپ امیر المؤمنین تھے، اللہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان 10 صحابیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے اوپر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو اس وقت اس روئے زمین کے اوپر سب سے اہم چیز ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں، ہم اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کی ایمان کی کیسی حفاظت کریں۔ اصلی تعلیم کے نتیجے میں امت کے اندر ارتداد تیزی سے آ رہا ہے، باطل طاقتیں منظم طریقے سے مسلمانوں کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر رہی ہے، اور بالکل ایک صحیح معنوں میں ترتیب یافتہ طریقے سے اور بالکل پلاننگ کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی کہ کس طرح مسلمانوں کو ایمان سے نکالا جائے، کفر کے اندر داخل کیا جائے، اور باقاعدہ انعامیں رکھے جا رہے ہیں، انہیں رہائش دی جا رہی ہے، انہیں مکان دیے جا رہے ہیں، فون دیے جا رہے ہیں، اور بڑی بڑی رقم ان کو دی جا رہی ہے کہ اگر تم ایک کسی مسلمان لڑکی کو مرتد کرتے ہو اور اسے اپنے دین میں داخل کرتے ہو تو تمہیں سیفٹی دی جائیں گی، ایمان دیا جائے گا۔ کئی ایسے رپورٹیں داخل ہیں۔ مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب آپ کی ایک تحریر میں، آپ کی بیانات میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ ابھی دہلی کے اندر 500 سے زائد بچے ایمان سے خارج ہوئے ہیں، اور بالکل وہ کفر اور انہوں نے ارتداد کو اختیار کر لیا ہے، وہ اسلام سے نکل چکی ہے۔ اور پونا وغیرہ کئی ایسی سٹی ہے جس کے اندر ہر مہینے 10 سے 12 عورتیں مرتد ہوتی ہے، ایمان سے خارج ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ عصری تعلیم کی نتیجہ، یہ مخلوط تعلیم کا نظام تعلیم ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے اور بچیاں ایمان سے دور ہوتے جا رہی ہے، بلکہ ایمان سے خارج ہوتے جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے تعلیم کے ذریعے بچوں اور بچیوں کے ذہن تبدیل کیے جاتے ہیں، تعلیم کے ذریعے اخلاق پنپتے ہیں، تعلیم کے ذریعے سوچ بدلتی ہے، تعلیم کے ذریعے سے جو رسم و رواج ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، لیکن تعلیم کے ذریعے سے بہرا روی بھی عام ہوتی ہے جب وہ تعلیم اللہ رب العزت کے نام سے نہ۔ محترم حضرات، اس وقت دو طرح سے مسلمانوں کو نشانہ اور ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، جس میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جو برادر وطن کہلاتے ہیں، جو ہندی تنظیمیں ہیں، وہ مسلمانوں کو ایمان سے کیسے نکالے، انہیں مرتد کیسے بنائے۔ ایک وہ اسکولی نظام ہے یا ان کا باہرونی نظام ہے، جو کالجز کا نظام ہے، جو عصری تعلیم کا نظام ہے، اور دوسرے اسکول میں معصوم بچوں کے ذہنوں میں کیسے عیسائیت کا زہر بھرا جاتا ہے۔ ہم میں سے بعض مسلمان وہ ہیں جو اپنے بچوں کو عیسائی مشنری کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، جن میں اکثر مالدار ہے، درمیانی طبقات کے لوگ ہیں، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اتنی اعلیٰ تعلیم دلا سکے، لیکن وہ ادھر ادھر سے کر کے وہ عیسائی مشنریوں کے اندر اپنی بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور
ایسی وہاں پر ایسی تربیت اور ایسی ذہن سازی ہوتی ہے، ان مسلم بچوں کی ذہنی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ غیر شعوری طور پر ان کے اندر عیسائیت کو داخل کیا جاتا ہے، شاعر اسلام سے ان کو دور کیا جاتا ہے۔ مثلا سائد کی اصول بیان کرتے ہوئے سائنس کے گھنٹوں میں بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے مثانے پر اثر پڑتا ہے، خطرناک قسم کی بیماریاں اس سے وجود میں آتی ہے، بالخصوص اگر آپ سفر کے دوران ہو، جیسے ہی پیشاب آنے لگے تو اولین فرصت میں اس سے فارغ ہو جاؤ، پانی کا انتظار نہ کرو۔ اب ایک مسلم بچہ ہے، وہ اس کو سنتا ہے اور پھر جب سفر میں عمل شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ بغیر پانی کے استنجا کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے، اور اپنے گھر میں بھی پانی کی موجودگی کے باوجود اس کے استعمال سے پرہیز کرتا ہے۔ اس طرح ایک فرضی نقصان ہوتا ہے، نہ اس کی طہارت صحیح ہوتی ہے، نہ اس کے بعد اس کا وضو صحیح ہوتا ہے، نماز صحیح ہوتا ہے۔ ماں باپ کے بڑھاپے میں خدمت کی بچوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ نے ماں باپ کے حقوق بتلا ہے، جہاں اللہ نے اپنا حق ذکر کیا ہے، اپنی توحید کو ذکر کیا ہے، وہاں اللہ نے ماں باپ کے حقوق بتلا ہے۔ لیکن عیسائی مشنری میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ دیکھو، اگر تم بوڑھے ماں باپ ہو، تمہارے ان کی خدمت نہ کر سکتے ہو تو تم انہیں کسی اولڈ ہول میں ڈال آؤ، سرکار نے جو بنائی ہے اس میں ڈال آؤ، اور وہاں جا کر ان کے لیے اچھا انتظام کرو، ان کی فیس کو ادا کرو، تم یہ کر سکتے ہو، اس سے تمہاری تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں آئیں گی، تمہارا گھریلو نظام اچھا چلے گا۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہی یہ کام کرتا ہے، یہ تمام چیزیں اندرونی طور پر جاتی ہے۔ میں نے ایک بچے کو جو عیسائی مشنری اسکول میں پڑھتا تھا، ایک ڈاکٹر کا بچہ تھا، مسلمان ڈاکٹر کا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے نسل میں، ماں کی نسل کے اعتبار سے، اس بچے کے نانا ایک مدرسے کے محتمم تھے، ایک مدرسے کو چلاتے ہیں، اب بھی ہے۔ میں بیٹھنے کے بعد باہر نمبر لگاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو بتانے کے لیے، وہ بچہ پڑھ کر آیا، جب اسکول سے آیا تو وہاں بیٹھ گیا، میں بھی اس کے بازو بیٹھا اٹھ کر، اور چند باتیں میں نے اس کو پوچھا کہ تم کو اردو آتی ہے؟ کہا کہ ہاں، ہمارا میڈیم انگلش میڈیم اسکول ہے، اور پوری جو ہے وہاں پر یہ تعلیم جاتی ہے، اور اردو بھی پڑھاتے ہیں۔ پہلے اردو نہیں تھی، اب اردو بھی شروع کی ہے۔ میں نے کہا کہ اردو میں کیا پڑھاتے ہیں؟ جیسے الف با تا، تمہیں کیا سکھاتے ہیں؟ جیسے اے فور اللہ، تو ایسے اردو میں کیا سکھاتے ہیں؟ تو اس بچے نے بڑا خطرناک جواب دیا، ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ کہو کہ الف سے انجیل آتا ہے، اور کہو میم سے محمد کی بجائے حضرت عیسیٰ مسیح آتے ہیں، یہ پڑھایا جاتا ہے، اور کاف سے کلیسا ہوتا ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ تعلیم پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ گاڈ تین ہے، ایک حضرت عیسیٰ ہے، ایک دوسرے مریم ہے، اور تیسرے اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ حالت ہے ہماری اور ہمارے بچوں کی۔ ہمارے بچے صبح ہمارے گھر سے نکلتے ہیں تو مومن بن کے آتے جاتے ہیں، لیکن جب شام میں آتے ہیں تو کافر ہو کے آتے ہیں۔ اس وقت عصری تعلیم گاہوں کا نتیجہ ہو چکا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ اردو تعلیم گاہیں جو ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں موجود ہے، جو بالکل مسلمان کے 100% بچے وہاں پڑھتے ہیں، یہ 3 سے 4 سال میں کئی ایسے اسکول کے ویڈیوز آئے جو بالکل جو پوجا کر رہے ہیں، مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو بھجن گا رہے ہیں، جو شرکیہ کلمے اپنے جو زبانوں سے کہہ رہے ہیں، اور دین کے لوگ بھی کھڑے ہیں، جن کو دیندار لوگ بھی کھڑے ہیں، اور بالکل ان کے سرپرست لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ حالت و کیفیت ہمارے اسکولوں کے اندر تک آ چکی ہے۔ اب غیروں کی اسکول کے تعلیم گاہیں اور ان کے نظام اور ان کے نصاب سے آپ بہت دور چلے گئے ہیں۔ ہمارے اسکولوں کے اندر شرک آتا گیا ہے، ہمارے اسکول کے درمیان میں شرک بڑھتا چلا گیا ہے۔ اللہ کی نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں زندہ درگور کر دیا جائے، اور تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، تو اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکالنا چاہیے۔ گویا اس وقت جو ہے
ایسے دور میں، اور اب جو تعلیمی نصاب آ چکا ہے اور کئی اسٹیٹوں میں، کئی جو ہے ریاستوں میں شروع ہو چکا ہے اور کئی ریاستوں میں شروع ہونا باقی ہے، اب وہ آنے والے سال اس میں بھی شروع ہو جائیں گا، جس میں بالکل شرک کی تعلیم دی گئی ہے، اسلام کی روح کو دلوں سے ختم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف توجہ دیں اور اس وقت مکاتب کو قائم کرے، مکاتب کے نظام کو مستحکم کرے، وہاں کے تعلیمی نظام کو مستحکم کرے۔ تعلیم کے ذریعے سے بچوں کے دلوں کے اندر وہ چیز ڈالی جاتی ہے جو مرتے دم تک کام آتی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ مکاتب کا جو نظام ہے، اس وقت مدرسوں کو قائم کرنا فرض نہیں ہے، مدرسے چھوڑ دی، اس وقت جو ہے مکاتب کو قائم کرنا فرض عین ہے۔ مدرسے قائم کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جد و جہد ہونا چاہیے، ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا محلہ باقی نہ رہے جس کے اندر مکتب کا نظام نہ ہو اور 100% گھر گھر کا بچہ مکتب میں تعلیم پڑھنے نہ جاتا ہو۔ ہم اس پہ بالکل دھیان دیں، توجہ دیں۔ اللہ نے ہمیں محلے کا ذمہ دار بنایا ہے، امام بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے۔ یہ لوگ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ محلوں میں لوگوں کے مسائل کو حل کرتے یا نہ کرتے ہو، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے کہ آپ اپنے محلے کے اندر مکاتب کا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ اور ان حالات کے اندر بھی آپ مدرسے کے، آپ اپنے محلے میں مکاتب کے نظام کو قائم نہیں کریں گے، یاد رکھو کہ آنے والی نسلوں میں جب وہ اللہ کے پاس آئیں گی اور یہ کہیں گی کہ یہ لوگ تو ایمان سے رخصت، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے واسطے وہ طریقہ، وسیلہ، وہ تعلیم کی تربیت و نظام نہیں چھوڑا تھا جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکے، تو اس وقت نہ ہم اللہ کو منہ دکھا سکیں گے اور نہ اللہ کے رسول کو منہ دکھا سکیں گے۔ ایمان کے خاطر اور اس دین کے خاطر اللہ کے نبی نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہے۔ کل اللہ کہیں گا، اللہ کے رسول کے دربار میں ہم حاضر ہوں گے کہ اس وقت لڑکیاں مرتد ہو رہی تھی، اسلام سے خارج ہو رہے تھے، لڑکوں کے اندر دین نہیں تھا، خواتین کے اندر دین نہیں تھا، تمہارے بچے تعلیم سے دور ہوتے جا رہے تھے، اللہ نے تمہیں طاقت دی تھی، اللہ نے تمہیں علم دیا تھا، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا تھا، اللہ نے تمہیں اپنے محلے کا باشعور انسان بنایا تھا، تم نے تعلیم کا نظام کیوں نہیں کیا؟ تم نے یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ اس محلے کا ہر بچہ مکتب سے جڑے رہے، اس کے اندر صحابہ کی صفت ہو، اس کے اندر نبی کی سیرت موجود ہو، اس کے دل میں توحید بھی بالکل امڑ جائے، تو اس کے اندر توحید بالکل پستہ ہو جائے، ان کی پیوست ہو جائے؟ تم نے اس کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کریں گا۔ اس لیے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مکاتب کو قائم کریں، اپنی خواتین کو مکاتب سے جوڑے، اپنی لڑکیوں کو خواتین سے جوڑے، محلے کا ہر بچہ اور بچی مکتب کے اندر آئے، دین کی تعلیم کو حاصل کرے، عقائد کو ان کے درمیان مضبوط کرے، صحابہ کی سیرت ان کو بتلائے۔ یہ ہم سب کا فرض منصبی ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی تعلیم کو ہمارے درمیان میں عام کریں۔ ہم بڑے ہیں، ہم بالغ ہو چکے ہیں، ہم باپ بن چکے ہیں، ہمیں جو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، دینی عقائد ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے ماں اور باپ، ہمارے ماں بہنوں کو، بیویوں کو نہیں آتا ہے تو انہیں سکھانا ضروری ہے تاکہ ان کے ذریعے ہماری اولاد سیکھے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ صرف گھر کا کام اور اسی کے اندر ہم اپنی عورتوں کو پورا وقت ضائع نہ کرنے دیں، بلکہ انہیں اپنے گھر میں تعلیمی نظام بنائے، عقائد کی ایک کتاب رکھے، وہ ان کو پڑھ کر سنائے کہ دیکھو یہ عقیدہ کیا ہے، صحابہ سے کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، ازواج مطہرات سے ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہمارے نبی سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی خاتم النبیین نے تو کیسے ہے، اس دور کے کیسے کیسے فتنے وجود میں آئیں گے۔ یہ تمام عقائد کی تعلیم، سیرت کی تعلیم، صحابہ کی تعلیم، یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے مکتبوں میں ہونا ضروری ہے۔ مسائل کا علم ہونا ضروری ہے جس سے نماز، روزہ، زکوٰۃ صحیح ہو، اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اب مدارس کھولنا ضروری نہیں ہے،
بلکہ مکاتب کھولنا، مکاتب کے نظام کو صحیح چلانا، مکاتب کے نظام کو صحیح معنوں میں چلانا ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے کہ کب کیسے ہم اولاد کی تربیت کریں، اور اس طرح کی بہت سے حدیث میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے، اور فرمایا کہ جب ذرا ہوش سنبھالے تو اس کی تعلیم کا معقول نظم کرنا چاہیے، اور تعلیم بھی اس علم کی ہو جسے حقیقت میں علم کہا جاتا ہو، جس سے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ اپنے رب کا نام جو سب کو بنانے والا ہے، بنایا آدمی کو ایک جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتڑے سے، اور پڑھو اپنا رب کے نام لے کر جو بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم سے آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔ اور حدیث شریفہ میں اور حدیث کے اندر اور حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ پناہ مانگو ایسے علم سے جو تم کو نفع نہ دے، جو تو تمہیں کوئی فائدہ نہ دے۔ فرمایا تعوذوا باللہ من علم لا ينفع، اس علم سے پناہ مانگو جو نفع نہ دے۔ مراد یہ ہے کہ دین کا علم سکھایا جائے، دنیا کا علم بھی انسان کو سکھایا جائے مگر ضرورت کی حد تک، لیکن دین کا علم مقصد اصلی ہو۔ ایسا علم جو انسان کو نفع نہ دے، انسان کو اس سے پناہ مانگنے کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ اسی لیے دین کا علم بھی دیجیے، دنیا کا علم بھی دیجیے، لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کے علم میں آ کر آپ کا بچہ اگر ایمان کو کھو دے اور اسی طرح دین کو چھوڑ دے تو فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ جاہل رہے۔ اور فرمایا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا چیز ہے نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اس لیے ایسی تعلیم اور ایسا مال اور ایسی دولت جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، تو فرمایا کہ انسان کو ایسے علم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، اس کے ذریعے تم آزمائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو مکاتب سے جوڑے، قرآن کے علم سے جوڑے، عقائد کے علم سے جوڑے، اور جہاں وہ دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے اپنی اولاد کے لیے بہت سی کوششیں کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دینی علم کے اندر بھی کوشش کرے، مکاتب میں اپنے بچے کو بھیجے، مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو پڑھائے، خواتین کے پڑھانے کا نظم جو کرے، اپنے محلے میں ایک ایسا گھر ایسی جگہ بنائے جہاں جو اس کی نظام کو رائج کرے، جاری کرے، ساری کرے، وہاں آ کے جو ہے تمام محلے کی خواتین علم سیکھتی ہو، مسائل کو سیکھتی ہو، اس کی اپنی اولاد کو سکھاتی ہو۔ یہ نظام بنانا اور مدارس کا مکاتب کا کھولنا اور اس کو صحیح معنوں میں چلانا، یہ ہم سب کے لیے اس وقت ضروری ہے۔ تو یہ تمام باتیں تھی جس کا خلاصہ یہی ہے کہ مکاتب کھل رہے ہیں اور مکاتب کا آغاز ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مکاتب میں داخل کرے، ماہانہ ان کی رپورٹ لیتے رہے، دینی تعلیم کی ان کی فکر کرے، ان کی تربیت کی فکر کرے۔ مدارس کھل رہے ہیں، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرے اور اصلی علوم بھی ان کو دلائے، اور ساتھ ساتھ جو بچیاں جوان ہو چکے ہیں اور اصلی علوم کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کی فکر کرے کہ کہاں وہ دن اور رات گزارتے ہیں اور کس ماحول کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے، صحیح تربیت کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔